کہہ وہ یہ رہے ہیں کہ ہم نے ابھی احتجاج ختم نہیں کیا، لیکن اگلی سانس میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ ابھی ہمارا ارادہ نہیں ہے دوبارہ اسلام آباد کی طرف آنے کا. آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ ابھی کم بیک کریں گے؟ افورڈ کر سکتے ہیں ابھی؟ سرکاری وسائل ان کے پاس ہے، کر سکتے ہیں. نہیں شاید ورکر کم ہو لیکن پیسے تو ان کے پاس جو پیسے آ رہے ہیں اسی پہ خرچ کر رہے ہوں. نہیں، لیکن اب جس طریقے سے خود پی ٹی آئی کے اندر سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ اسلام آباد کی طرف جانا چاہیے، ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. وہ لوگ ہیں جو کہ اس وقت جو ہے نا پنجاب یا سندھ یا بلوچستان میں بیٹھے ہیں. وہ یہ بات کے پی والوں کا پوچھے تو وہ تھکے ہوئے ہیں، مطلب ان کا اور پوائنٹ آف ویو ہے. پنجاب والے جو کمروں میں بیٹھے ہیں اور یہاں پر بیٹھ کے جو ہے نا وہ اسکائپ اور زوم استعمال کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں روزانہ چلیں. اچھا، اسکائپ اور زوم کا آپ نے ذکر کیا، ویسے یہ بھی خبریں ہیں کہ اسکائپ اور زوم کے اوپر لوگوں کو بہت ڈانٹ پڑ رہی ہے اور اس بات کے اوپر وہ استعفے دے رہے ہیں. آپ تک یہ بات پہنچی ہے؟ یہ ان کا روز کوئی نیا تماشا ہوتا ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. آج کے دن کا پتہ کریں، گھنٹے بعد ان کا کوئی پتہ نہیں کہ کون کس موڑ پہ اس کسی کو کہتے ہیں آپ فارغ ہیں یہاں سے. اچھا، لاسٹ فیو کویسچنز ہیں میرے. وہ یہ بتائیے پارلیمنٹ میں ایک سب سے بڑا مسئلہ مخصوص نشستوں کا تھا. ابھی ویسے جو سنی اتحاد کونسل جس کی امبریلا کے نیچے وہ تھے، وہ صاحبزادہ حامد رضا خود مطلب ہاتھ جوڑ کے علیحدہ ہو چکے ہیں کہ مجھے اس پورے میس سے نکالیں. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ یہ مخصوص نشستوں کا ایشو بھی پھنسا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر مسائل ہیں جو پارلیمنٹ سے جڑے ہیں وہ بھی ابھی تک حل طلب نہیں ہیں. آپ کے خیال میں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ سب سے پہلے جو ہماری عدلیہ میں پورا ایک ریویمپ ہوا ہے 26ویں ترمیم کے بعد، سب سے پہلے ان پرائمری ایشوز کے اوپر فیصلے ہوں؟ کیونکہ آج کل ماحول یہ ہے کہ ہر تھوڑے دنوں بعد ایک کے بعد ایک درخواست جو ہے وہ دائر ہو جاتی ہے، پچھلی جب تک کلیئر نہیں ہوتی. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین کی نشستیں جو ہے نا کبھی بھی پی ٹی آئی کا حق نہیں بنتا، نہ سنی اتحاد کونسل کا حق بنتا ہے. پی ٹی آئی تو الیکشن نہیں لڑی ہے، سنی اتحاد کونسل نے لسٹ ہی پرووائڈ نہیں کی ہے. وہ خود آزاد لڑ، اس کی پارٹی نے الیکشن ہی نہیں لڑا ہے. اس کے جو اس کے چیئرمین ہیں انہوں نے تو الیکشن اپنے انڈیپینڈنٹ لڑا ہے نا. اس کے بعد سنی اتحاد کونسل جوائن کی ہے. لیکن اب الیکشن، معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن الیکشن کمیشن نے کنفیوژن نہیں بڑھا دیا تھا کہ جیسے انہوں نے تقریباً 30-35 لوگوں کے بارے میں کہا جی یہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ انہوں نے کنفیوژن کو مزید انہینس کر دیا. کنفیوژن کوئی نہیں، ابھی کانسٹیٹیوشن کورٹ بن چکے ہیں اور میرے خیال میں وہ ان کا فیصلہ کریں گے. اور کبھی بھی یہ وہ حق نہیں بنتا کہ وہ سنی اتحاد کونسل کیوں یا پی ٹی آئی کیوں، یہ باقی پارٹیوں کو ملنے ہیں کیونکہ انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا ہے. الیکشن میں پی ٹی آئی نے حصہ نہیں لیا اور سنی اتحاد کونسل نے لسٹ پرووائڈ نہیں کی، نہ ان کے پاس کوئی چیز وہ تھی کہ ہماری کوئی پارٹی بھی ہے، کوئی نام، ایک نام بھی نہیں دیا انہوں نے. وہ خود ہی الیکشن آپ نے کہا کہ انڈیپینڈنٹ لڑیں، تو وہ تو ایک مطلب ہے کہ وہ ایک قسم کی آپ کہتے ہیں کہ ڈیڈ پارٹی کا ہے یا سلیپنگ پارٹی کا ہے جو بالکل خاموش پڑی ہوئی تھی، اور پھر وہ کہہ نہیں آئے آپ کو ہم تحفے میں اتنی سیٹیں دے دیتے ہیں. تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. میں نہیں سمجھتا کہ ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو ملے اور یہ باقی جماعتوں کو ملے. اچھا، لیکن اب سر یہ جو لاسٹ فیو کویشچنز ہیں وہ یہ کہ پی ٹی آئی کے علاوہ جے او آئی پھر بھی قبل از وقت انتخابات کی بات کر رہی ہے، ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ہمیں جانا چاہیے. آپ کے خیال میں چلیں پی ٹی آئی کو تو آپ اگنور کر سکتے ہیں، لیکن جے او آئی پھر کو کیسے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اگنور کر سکتے ہیں؟ آپ کے پرانے اتحادی رہے ہیں، تو پھر اس پہ کیا پرانے رہے تو بھول جائیں گے؟ نہیں بولیں گے، بولیں گے. اچھا، تو آپ کی پھر کیا رائے ہے کہ یہ کس طریقے سے پھر اس کو لے کے چلیں گے؟ دیکھیے، خواہشات پہ تو چیزیں نہیں ہو سکتی. نہیں، کیا اس کے اوپر حکومت بات چیت نہیں کر رہی ہے ابھی؟ ولنگ تو ہے نا حکومت بات کرنے کے لیے؟ بالکل الیکشن کے اوپر ہمیں آپ سے پوچھ رہے ہیں، نہیں ہے اس کے اوپر. اچھا، کسی بھی قسم کا کچھ پارلیمنٹ ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو 5 سال پورے کرنے چاہیے. پچھلے 2-3-4 پارلیمنٹس ایسے آئے کہ 2-3 پارلیمنٹس آئے جنہوں نے 5 سال پورے کیے. اور جب بھی اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اور پھر یہ رزلٹ آتے ہیں، پھر دوبارہ الیکشن کریں گے. وہ اس لیے الیکشن چاہتے ہیں کہ ہم حکومت میں آ جائیں، یہی ہے نا، باقی تو کچھ نہیں ہے. حکومت پھر بھی نہیں ملے گی. تو اگر مولانا صاحب کو اعتراض ہے تو روزانہ جو پی ٹی آئی والے بیٹھے ہیں تو ان سے اپنے مال غنیمت واپس لے لینا. میں جیسے کہا ان کو بولنا کہ میرا مینڈیٹ واپس کرو. نہیں، تو یہ جو خان صاحب نے ابھی ایک دن پہلے بات کی تھی کہ میرے پاس ایک آخری کارڈ ہے وہ میں نے ابھی استعمال نہیں کیا، وہ یہی کارڈ تھا کہ میں اسمبلی ڈیزالو کر دوں گا؟ خان کے کارڈ فارغ ہیں سارے فارغ ہیں. اچھا، لاسٹ کویشچن ہے وہ یہ کہ آپ پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل اور اس گورنمنٹ کا سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ میری پڑوس میں پیر نہیں ہے، میں خود تو پیر نہیں ہوئی. نہیں ہو سکتا وہ آپ کی طرف رخ کر کے کوئی دم کر دے. نہیں، پالیٹکس میں دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کے کبھی آپ نہیں، لیکن پی ٹی آئی میں بہت اس وقت دیکھیں پی ٹی آئی کا پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے نہیں. پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں، ایک ٹولہ ہے جمع ہوا پڑا ہے. اور پی ٹی آئی دیکھیں باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جو جس پارٹی کو پردھان چاہے وہ ہمارے حق میں بھی ہے یا اگینسٹ ہیں، ان کی اپنی ایک ہیرارکی چل رہی ہے، چیزیں چل رہی. جیسے میں کہتے تھے جی آپ خاندانی سیاست یہ کرتے ہیں. دیکھیے بس پارٹی میں بھی ہے، نون میں بھی ہے. اگر آپ چھوٹی پارٹی اے این پی میں چلے جائیں، جے یو آئی میں چلے جائیں، جماعت اسلامی میں ایک اور سسٹم ہے، تو سب کی جو ہے سیکنڈ کمانڈ چیزیں ہوتی ہیں. پی ٹی آئی از پری پیڈ پارٹی. پری پیڈ کارڈ ختم ہو گیا، سروس بند، آپ کی سروس بند ہے، پھر آپ کو کال ملانے کی سہولت میسر نہیں ہوگی. اور حکومت پوسٹ پیڈ پہ. دیکھیے حکومت تو فی الحال چل رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں آپ آج کی پٹیشن کہہ سکتے ہیں کل کی. فی الحال تو مطلب آپ نے بہت پریشان کرنے والا لفظ استعمال کیا. نہیں، وہ اپنے خبروں کے لیے آپ چلانا چاہے تو اور بات ہے، لیکن یہ ہے کہ فی الحال تو اتحاد چل رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں آپ کے خیال میں؟ اب تو نون لیگ نے بھی بہت سبق سیکھ لیا ہے ویسے.
اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں تو پارٹی وہ بھی بتا سکتے ہیں، حکومت ہی بتا سکتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چاہے پولیٹیکل پارٹیز حکومتیں اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیج پر چاہ، کیونکہ پاکستان دیکھیں ہمیں فوکس کرنا پڑے گا. دنیا میں ایک نئی صف بندی ہو رہی ہے اور ہم اپنی صف بندیوں میں مصروف ہیں. ہمیں دنیا کے ماحول کو بھی دیکھنے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہم کس سائڈ پہ ہیں. ہم اس چیز سے آ رہی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ دھرنا انٹرنل ایشوز کی بجائے انٹرنیشنل ایشوز انٹرنیشنل اس پہ بھی اپنے آپ کو جو ہے نا پار کرنا ہے کہ ہم کس سائڈ پہ ہیں کس پہ نہیں. ہم تو ہمیشہ ایز اے قوم ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم آخری ٹائم پہ فیصلہ کرتے ہیں. لیکن بہت سے چیلنجز اس ملک میں ہیں، اس کو ہمیں ڈیفینیٹلی اس کو فیس کرنا، چیلنج جو ایکسیپٹ کرنے پڑیں گے، ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا. دیکھیں الیکشنز بھی ہوتے ہیں، چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ملک آگے بڑھاتے ہیں. اب پی ٹی آئی کا مقصد تو ہے اگر ہم حکومت میں ہیں تو ملک خدا نخواستہ تباہ ہو جائے. ان کا تو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، ملک کے لیے ایجنڈا نہیں، ان کی اپنی ذات کے لیے ایجنڈا ہے. بہت بہت شکریہ